تم تیار ہو لو، ہمیں ابھی گاؤں جانے کے لیے نکلنا ہے۔ وہ کالج سے لوٹی تو مہرنسا بیگم تیار اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ مصطفیٰ بھائی آ گئے ہیں؟ اس نے رک کر پوچھا۔ ہاں آ گیا ہے، کمرے میں تیار ہو رہا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے گھر ماں سے ملنے جانے کی ایک عجیب سی خوشی تھی۔ تیاری تو وہ رات میں ہی کر چکی تھی۔ تابندہ امی کے لیے اس نے پچھلے دنوں 2 سوٹ شالیں اور دیگر اشیاء لی تھی۔ وہ بیگ ریڈی تھا۔ اس نے فٹافٹ الماری سے لباس نکال کر واش روم کا رخ کیا تھا۔ واش روم سے نکل کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ رخشندہ نے دستک دینے کے بعد کمرے میں جھانکا۔ بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ شہوار نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے بکھرے گھنے بالوں کو کم از کم 2-3 منٹ تو لگنے ہی تھے انہیں سلجھنے میں آتی ہوں، تم یہ بیگ لے جا کر گاڑی میں رکھو۔ رخشندہ بیگم بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے الٹے سیدھے ہاتھ بالوں میں چلائے اور فٹافٹ بالوں کو فولڈ کر کے کلپ میں جکڑ لیا تھا۔ خاصا اہتمام تو پہلے بھی نہیں کرتی تھی، بس کاجل لگا کر اس نے اجلت میں براؤن چادر اپنے گرد لپیٹی اور سینڈل پہن کر جب وہ باہر آئی تو مہرنسا بیگم گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور مصطفیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی تھی۔ لائبہ داخلی دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑی شاید الوداع کرنے آئی تھی۔ جلدی کرو، اسے آتے دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ انکل کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے؟ لائبہ سے الوداعی گلے ملتے اس نے پوچھا۔ انہیں کام تھا، وہ چلے گئے ہیں، اور عادلہ کمرے میں ہے، دونوں کو سلام کہیے گا۔ اس سے ہاتھ ملاتے اس نے یاد دہانی کرائی تھی۔ ضرور، تم بھی نانا جان اور بوا جی کو سلام کہنا۔ سر ہلاتے متانت سے قدم اٹھاتی گاڑی کی طرف بڑھے۔ لائبہ کی نگاہوں میں اس کے دراز 5.5 فٹ سے بھی نکلتے قد، مناسب سراپا اور متانت و وقار سے چلتی شہوار کے لیے خاصی ستائش تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار اور ٹھہراؤ تھا۔ شاید اس وقار نے عادلہ کی نظروں میں ایک جلن حسد کی کیفیت پیدا کر دی تھی جسے کوئی بھی پڑھ سکتا تھا۔ شہوار نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنا چاہا پر مہرنسا نے منع کر دیا۔ تم آگے بیٹھ جاؤ، اتنا لمبا سفر ہے، مجھ سے بیٹھ کر طے نہیں ہوگا۔ میں لیٹوں گی، تم آگے ہی بیٹھ جاؤ۔ وہ سر ہلاتے جھجکتے ہوئے ہاتھ ہٹا گئی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی ماں کی بات پر آگے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ ڈور کھول دیا۔ مصطفیٰ شاہ زیب علی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا اس کے لیے زندگی میں پہلا اتفاق تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی چادر سنبھالتی بیٹھ گئی تھی۔ حویلی فون کر دیا تھا نا مصطفیٰ؟ گاڑی جیسے ہی روڈ پر آئی مہرنسا بیگم کو اچانک خیال آیا۔ کیوں، آپ نے رات کو اطلاع نہیں دی تھی؟ بڑے ریلیکس موڈ میں ڈرائیو کرتے مصطفیٰ نے بیک ویو مرر سے ماں کو دیکھا۔ تمہارے بابا نے کال کر دی تھی، تابندہ کو اطلاع دے تو دی تھی؟ تابندہ کہہ رہی تھی کہ صبح نکلتے ہوئے بھی کال کر دو تاکہ وہ کھانا وغیرہ ریڈی رکھے۔ شہوار خاموشی سے دونوں کو سن رہی تھی۔ چلیں، بوا جی کو اندازہ تو ہے نا ہم آ رہے ہیں، وہ تو رات سے ہی تیاریوں میں لگ گئی ہوں گی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر پہلے مرر سے ماں اور پھر فرنٹ سیٹ پر خاموش بیٹھی شہوار کو دیکھا۔ ہاں، کچھ ایسی ہی کیفیت ہوگی، وہ تو صبح سے ہی حویلی کا گیٹ دیکھنا شروع کر دے گی۔ مہرنسا نے بھی مسکرا کر کہا۔ تو ماں کی بے قراری یاد کر کے شہوار کے چہرے پر ایک فخر مان اور محبت کا احساس جاگا تھا جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ عظیم ہستی، کائنات کا سب سے بڑا سچ، اس کے اندر ماں سے ملنے کی طلب مزید گہری ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے برسوں بعد ملنے جا رہی ہے۔ شہوار بیٹا کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بڑی خاموش بیٹھی ہو۔ مہرنسا بیگم نے اس کی چپ محسوس ہوئی تو فوراً پوچھا۔ مصطفیٰ نے بھی اسے دیکھا، ایک پل کو نگاہیں ملی مگر فوراً نگاہیں چرا کر چہرہ عقب میں کر کے مہرنسا بیگم کی طرف چہرہ موڑ گئی تھی۔ جی بالکل ٹھیک، بلکہ ایک 1 فٹ 5۔ مگر خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے فکر ہوئی۔ میں پہلے کون سا بہت زیادہ بات ہو رہی ہوں؟ مصطفیٰ نے اس کی مسکراہٹ محسوس کی تھی، صاف شفاف نکلی شان جیسی مسکراہٹ۔ پہلے بھی بہت کم بولتی تھی، وہی دھیما سا سلجھا انداز تھا۔ مصطفیٰ نے اسے غیر ضروری بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بولا کرو، ہنسا کھیلا کرو، یہی تو عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی ہنسنے کھیلنے کی۔ تم چپ چاپ دیکھتی ہو تو میرے دل کو کوئی مٹھی میں لے لیتا ہے۔ خاموش مت رہا کرو، کوئی بات کرو، اتنا لمبا سفر ہے، چپ چاپ کیسے کٹے گا بھلا؟ گھر میں تو 100 کام ملازموں سے چیخ کر عادلہ کی ہی ٹینشن رہتی ہے، اور اب بھی بولے جا رہی ہوں مسلسل۔ وہ گھبرا کر اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ شہوار ہنستی۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اسے یوں کھلکھلا کر ہنستے دیکھا۔ براؤن چادر میں دلکش چہرہ اپنے اندر بھرپور دلکشی رکھتا تھا۔ آپ خواہ پریشان نہ ہوا کریں، پتہ ہے نا کتنی جلدی آپ کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ میں آپ کی باتوں کو انجوائے کر رہی ہوں، آپ باتیں کریں، میں متوجہ ہوں، ڈونٹ وری۔ مصطفیٰ نے اسے پہلی بار اتنا لمبا جملہ ادا کرتے سنا تھا۔ لو، میں بھلا کیا باتیں کروں؟ ہم بوڑھوں کو بھلا اتنی باتیں کہاں آتی ہیں؟ ہماری وہی سادہ سی گھریلو باتیں، بہو کی چغلیاں، ملازموں کے قصے، دال مرچ کی کہانی۔ میں تمہارے اور مصطفیٰ جتنی پڑھی لکھی ہوتی تو تمہیں بولنے کا ہی کیوں کہتی؟ آج آپ کا دل باتیں کرنے کو بڑا مچل رہا ہے، خیر ہے نا ماں جی؟ مصطفیٰ نے ماں کی باتوں پر مسکرا کر انہیں چھیڑا تو وہ ہنس دی۔ لو سنو شہوار، یہ ماں کو چھیڑ رہا ہے۔ انہوں نے بھی مذاق میں حصہ لیا۔ کوئی بات نہیں، آپ ان کو ہدف بنا لیں، شہوار نے تسلی سے کہا۔ محترمہ، مجھے ہدف بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ کیا بہت مشکل کام ہے؟ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اس نے براہ راست مصطفیٰ شاہ زیب علی کو دیکھا۔ آزمائش شرط ہے۔ ماں کے مذاق کو وہ انجوائے کر رہا تھا۔ تم اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کے لیے
تو میں نے سب طے کر لیا، بس چند دن رہ گئے اس کی بھی آزادی کے۔ بہرنسا بیگم نے دونوں کو کبھی ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے نہیں دیکھا۔ آج جو ایک ذرا سے جملے پر شہوار نے اسے چھیڑا تو انہیں بہت اچھا لگا۔ مطلب کیا ہے والدہ محترمہ، آپ کے اس جملے کا ذرا وضاحت فرمانا پسند کریں گی؟ ہم شادی کر رہے ہیں مصطفیٰ کی، انہوں نے آرام سے بم پھوڑا تھا، بلکہ شہوار کو بتایا۔ مصطفیٰ حیران ہوا۔ ہیں کیا مطلب؟ مصطفیٰ کا پاؤں ایک دم بریک پر جا پڑا۔ گاڑی ایک دم بیچ سڑک پر رکی تھی۔ گاڑی کے یوں رکنے پر ٹائر چرچرائے تھے، آگے پیچھے والی گاڑی کے بھی بریک لگے۔ فضا اگلے پل ہارن کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے فوراً سنبھل کر گاڑی دوبارہ آگے بڑھائی۔ مذاق کر رہی ہیں نا آپ؟ اس نے مرر میں سے ماں کے مسکراتے جھلملاتے چہرے کو بغور دیکھا۔ مذاق کیسا؟ سیدھی سادی پلاننگ ہے ہماری، ماشاء اللہ سے اب تم سیٹ ہو چکے ہو، شادی ہو جانی چاہیے اب تمہاری۔ خدا کو مانے ماں جی، عباس بھائی اور عادلہ بھابھی کا حال آپ کے سامنے، ایک اور غلطی کرنے چل دی۔ آپ کو اچھی طرح واضح کر چکا ہوں کہ 4-5 سال سے پہلے شادی نہیں کرنے والا میں۔ وہ دوبارہ سب خرامی سے گاڑی ڈرائیو کرتے اس نے ماں کو صاف انکار کیا۔ اب انتظار نہیں کرنے والی میں، تمہارے باپ سے سب بات کر لی ہے میں نے، حویلی جا رہی ہوں، بابا صاحب سے بھی صلاح مشورہ کر لوں گی۔ رہ گئی عادلہ والی مثال، تو میں اب اس جیسی بہو نہیں لانے والی۔ غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ اگر غلطی ہی کرنی ہوتی تو کاشوا اس کی بہن کے لیے حامی بھر لیتے، مگر مجھے صرف اپنے گھر کا ہی سکون درکار نہیں ہے، بلکہ اپنے بیٹی کی خوشی بھی عزیز ہے۔ لڑکی ہر لحاظ سے تمہاری سوچ اور ڈیمانڈ کے مطابق ہوگی، بے فکر رہو۔ لو جی، ادھر سب طے کیے ہوئے ہیں؟ آپ کو میں اس طرح آزاد برا لگتا ہوں؟ کچھ جھنجھلا کر اس نے کہا تو شہوار کے لیے اس کا یہ انداز بالکل نیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در رہی۔ اسی پل مصطفیٰ کی نگاہ اس پر پڑی تو اسے مسکراتے دیکھ کر اور چڑا۔ ماں جی، میں پریکٹیکل اپروچ رکھنے والا انسان ہوں، مجھے اس فیوڈل سسٹم سے بہت چڑ ہے۔ کم عمر میں عائشہ صبا دونوں کی شادیاں کر دیں، وہ بھی بڑے بڑے گھروں میں۔ لائبہ بھابھی بھی کم عمر ہے، میں لے کر اتنی ذمہ داری میں پھنسا دیا۔ تمہارے دونوں بھائیوں کی معقول عمر میں ہی شادیاں کی تھی، کاکے تو دونوں ہی نہیں تھے۔ اس طرح چڑنے پر انہوں نے اس سے زیادہ چڑ کر جواب دیا تھا، تو ان محترمہ کو ابھی تک کیوں بخشا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے 21ویں سن سے یہ محترمہ بھی تجاوز کر چکی ہوں گی۔ مصطفیٰ کو شہوار کی مسلسل مکرات سے چڑ ہو رہی تھی۔ فوراً توپہ کا رخ اس کی طرف کر دیا تو شہوار سچ پٹا کر رہ گئی۔ ہائے، میں نے کیا کر دیا؟ اس کی عمر مت گنواؤ، اپنی عمر دیکھو، 28-29 سے زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ بہرنسا کے یوں کہنے پر شہوار کو پھر ہنسی آ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے گھور کر دیکھا تو اس نے فوراً کھڑکی کی طرف منہ کیا۔ کوئی حال نہیں ماں جی، میری عمر گننے کے بجائے میری ID کارڈ لے کر چیک کر لیں۔ دوسرا میرا بھی شادی وادی کے جھنجٹ میں پڑنے کا قطعی ارادہ نہیں ہے، اس لیے اس ٹاپک کو فی الحال بند کر دیں۔ اس نے کچھ الجھ کر اور کچھ برہمی سے انکار کیا۔ دیکھ رہی ہو شہوار، ساری عمر باہر گزار کر آیا، اب شادی کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں تو کیسے منہ پھاڑ کر انکار کر دیا۔ وہ کچھ رنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ ساری زندگی ان سے دور رہا تھا، سو ان کے دل میں اس کے لیے بڑی گنجائش تھی۔ باقی اولاد کی نسبت اس کا خیال زیادہ کرتی تھی، اس کے لاڈ اٹھاتی تھی، نخرے سہتی تھی۔ ہو سکتا ہے مصطفیٰ بھائی نے کوئی لڑکی دیکھ رکھی ہو۔ کیوں مصطفیٰ بھائی؟ مصطفیٰ نے اسے گھورا۔ اب تم ان کے دماغ ایک نئی بات ڈال دو، یہ جو عرصہ بعد کچھ کرنے کا سوچ بیٹھی ہیں فوراً عمل کر دکھائیں گی۔ ماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اتنا عرصہ باہر رہ کر آیا ہوں، اگر خود ہی پسند کر لینے کا مسئلہ ہوتا تو وہیں سے ساتھ لے کر آتا۔ بس کچھ عرصہ بغیر کسی ذمہ داری کی لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ جاب کی اپنی بہت ذمہ داریاں ہیں، میں فی الحال کوئی نئی ذمہ داری افورڈ نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ اپنی زمین جائیداد کے مالک لوگ ہیں، چھوٹے موٹے نہیں ہیں ہم۔ ساری عمر بیٹھ کر زمینوں کی آمدنی کھائیں تو کم سے کم ہے، پھر بھی تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے ہم۔ تمہاری تنخواہ سے تمہارا اپنا خرچہ ہی شاید پورا ہو۔ فی الحال میرا ارادہ نکاح یا منگنی کرنے کا ہے، رخصتی جب تم کہو گے تبھی کریں گے۔ مصطفیٰ نے فی الحال خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ شہوار کے سامنے اچھی خاصی بحث ہو چکی تھی۔ لڑکی ڈھونڈنے میں بھی کچھ وقت لگے گا، مصطفیٰ بھائی بے فکر ہیں، اتنی جلدی شادی کا پروسیس انجام نہیں دیا جائے گا۔ اس کے اس طرح خاموشی ہونے پر شہوار نے لب کشائی کی۔ لو، لڑکی کیوں ڈھونڈیں گے؟ میں بھلا خاندان بڑا بڑا لڑکیوں میں جس لڑکی کا بھی نام لوں گی سب خوش ہو کر حامی بنیں گی۔ مصطفیٰ نے ایک جتاتی نظر شہوار پر ڈالی تو وہ جھم گئی۔ لڑکی تو ویسے بھی میں نے دیکھ رکھی ہے، بس بابا صاحب سے مشورہ کے بعد رشتہ ڈالوں گی۔ میرا مصطفیٰ لاکھوں میں ایک ہے، خوشی اقرار ہوگا۔ میرے گھر کی آخری چہیتی خوشی ہے تو جو بھی کروں کم ہے۔ شہوار کو پھر ہنسی آ رہی تھی۔ بیٹا راضی نہیں تھا، آنٹی سب طے کیے ہوئے تھی۔ مصطفیٰ کی گوڑیوں کا احساس تھا، ورنہ دل کھول کر ہنستی۔ کون ہے وہ لڑکی بھلا؟ ہمیں تو بھی تو پتہ چلے۔ مصطفیٰ کی طرف کی نکھیوں سے دیکھتے، اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے اس نے مہرالنساء بیگم سے پوچھا۔ وہ مصطفیٰ کی خاموشی اور شہوار کے اشتیاق کو دیکھ کر مسکرا دی۔ چل جائے گا پتہ، جب رشتہ کروں گی تو مصطفیٰ سے مشورہ کر کے ہی کروں گی۔ مجھے یقین ہے مصطفیٰ کو بھی لڑکی پسند آئے گی۔ خاندان میں سے شہوار کا اشتیاق کئی گنا بڑھ گیا، یہی سمجھ لو۔ وہ بھی سسپینس پیدا کر رہی تھی۔ وہ الجھی۔ بڑے انکل، احسن انکل، یا دونوں پھپھو کی بیٹیوں میں سے، یا پھر دور کی رشتہ داری ہے؟
تم اندازہ لگاؤ، انہوں نے مسکرا کر کہا تو وہ الجھ گئی۔ آگے پیچھے سب جاننے والی تمام لڑکیوں کے نام چہرے یاد کر ڈالے، پھر بھی کچھ سمجھ رہا ہے۔ لڑکی پیاری ہے سوچتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنستی۔ ہاں بہت زیادہ، یوں کہو چندے مہتاب ہے۔ مصطفیٰ بالکل لا تعلق تھا۔ زبردست۔ قد کتنا ہے؟ مصطفیٰ بھائی کے ساتھ چلتے ہوئے سوٹ تو کرے گا نا؟ اس کا تجسس کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ قد تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، سوٹ کیوں نہیں کرے گا؟ میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ بنی ہی میرے مصطفیٰ کے لیے۔ ان کے انداز میں اپنی متوقع بہو کے لیے بہت محبت اور شہوار امپریس ہوئی تھی۔ ایجوکیٹڈ ہے تو اور کیا، مصطفیٰ کے لیے اب اس کے لیول کی لڑکی تو ضروری ہے نا۔ اچھا یہ بتائیں بال کیسے ہیں اس کے، کٹنگ ہے یا بس سو؟ اس کی آنکھوں میں لائبہ بھابی کی چھوٹی بہن شافیہ کا عکس لہرایا جو ان کوالٹیز پر پورا اتر رہی تھی۔ بس بال چھوٹے تھے ماشاء اللہ، بال تو بہت پیارے لمبے اور گھنے ہیں، 4 فٹ تو ہوں گے۔ شہوار کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پر جا پڑا۔ مصطفیٰ نے اس کی حرکت کو فوراً نوٹ کیا تو وہ جھک کر ہاتھ گرا گئی۔ وہ اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نواز انکل کی دریا اسمائی جس کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے۔ اچھا یہ بتائیں وہ پاکستان میں رہ رہی ہے کہ آؤٹ آف کنٹری؟ یہ اس کے اندازوں کی زنجیر کا آخری سوال تھا۔ مصطفیٰ نے چڑ کر اسے دیکھا۔ تم اتنی دلچسپی کس لیے؟ تم نے رپورٹ لکھنی ہے کیا؟ خاصا ناراضگی لیے ڈانٹنے والا انداز تھا۔ وہ اپنی جگہ چپ سی ہو کے رہ گئی۔ ہائے بچی کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ ماشاء اللہ اندازے تو اس نے سارے ہی ٹھیک ٹھاک لگائے ہیں۔ چلو مصطفیٰ تم بتاؤ کون ہو سکتی ہے وہ لڑکی؟ سوری مجھے پزل کھیلنے کا کوئی شوق نہیں، اور آپ کو لیٹنا نہیں ہے۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ نے ان محترمہ کو اس لیے آگے بھیجا تھا کہ آپ اتنا لمبا سفر لیٹ کر کریں گی، نہ کہ باتیں کر کے۔ وہ اچھا خاصا چڑ چکا تھا۔ شہوار ایک طرف مہرالنساء بیگم بھی ہنستی۔ چلو تم پر ترس کھا لیتی ہوں، لیٹ جاتی ہوں۔ ویسے بھی ابھی بیٹھ کر میں تھک گئی ہوں۔ انہوں نے سیٹ پر پڑا لنچ باکس اٹھا کر پیچھے سے کشن اٹھا کر سیٹ پر رکھا تھا۔ شہوار تم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، سیدھا کالج سے آتے ہی گاڑی میں آ بیٹھی، اس لیے کھانا اور شاپر میں چیزیں میں کھا لو بھوک لگی ہے۔ انہوں نے شاپر لنچ باکس اگلے سیٹ پر بیٹھے شہوار کو تھما دیا اور خود کشن سیٹ کر کے دراز ہو گئی۔ شہوار کو بھوک تو واقعہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شاپر دیکھا، اس میں چپس، نمکو، بسکٹ وغیرہ کے لوزمات تھے۔ اس نے لنچ باکس جھولی میں رکھ کر کھولا۔ سب سے اوپر والے ٹفن میں چکن سینڈوچ اور کباب تھے۔ سینڈوچ لیں گے آپ؟ اس نے کھانے سے پہلے ٹفن مصطفیٰ کی طرف بڑھایا۔ تھینکس۔ مصطفیٰ نے ایک سینڈوچ اٹھا لیا۔ یہ کباب بھی ہیں؟ نو تھینکس، تم نے لنچ نہیں کیا تھا، تم کھاؤ، یہ بھابی نے تمہارے لیے پیک کر دیا ہے، میں نے تو گھر آ کر ڈٹ کر لنچ کیا تھا۔ بھابی کہہ رہی تھی کہ ایک ٹفن میں بریانی بھی ہے، شاپر میں انہوں نے کوک کی بوتل رکھی ہے، وہ بھی نکال۔ وہ شاید سارا کچھ چیک کر چکا تھا یا بھابی نے اس کے سامنے ہی پیک کرایا تھا۔ وہ سر ہلاتی ایک سینڈوچ اٹھا کر بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ یہ طویل سفر تھا۔ مہرالنساء بیگم تو پیچھے دراز ہو گئی اور سفر کے دوران اسے کبھی نیند نہیں آتی تھی۔ اب سارا سفر مصطفیٰ کے ساتھ اس طرح بیٹھ کر گزارنا تھا۔ شہوار کے آنے کی خبر تو رات ہی میں مل گئی تھی۔ وہ رات سے خاصی پرجوش تھی۔ حویلی کی صفائی، کچن میں کھانوں کی تیاری تک وہ ہر چیز اپنی نگرانی پر کروا رہی تھی۔ وہ 2 بجے کے قریب انہوں نے کال کی تو لائبہ نے بتایا کہ وہ لوگ حویلی کے لیے گھر سے نکل چکے ہیں۔ لائبہ نے ہی بتایا تھا کہ مصطفیٰ کے ہمراہ مہرالنساء اور شہوار آ رہی ہیں۔ 1.5 گھنٹہ گزرا تو بابا صاحب کو بھی ان کی آمد کے انتظار سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ تابندہ بچے ابھی تک نہیں پہنچے؟ تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں، اب تو عصر کا وقت بھی آ پہنچا ہے۔ تم کال کر کے پتہ کرو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہال سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ تابندہ بوا نے نمبر ملایا۔ اب کی بار وہ مصطفیٰ شاہ زیب علی کے نمبر پر کال کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ کی آواز سنی تو مسکرا دی۔ وعلیکم السلام۔ کب تک پہنچ رہے ہو تم لوگ؟ بس ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں۔ آپ سنائیں، خیریت ہے نا؟ اللہ کا بڑا شکرم ہے۔ بابا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ پتہ کرو کہاں پہنچے یہ بچے اب تک آئے نہیں۔ شہوار سے بات کرواؤں؟ وہ پوچھ رہا تھا تو مسکرا دی۔ رہنے دو، وہ تو آ رہی ہے نا، مل لوں گی، باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ ویسے وہ خیریت سے ہے نا؟ جی بالکل، جیسے آپ کی مرضی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ کال بند کرتے کچن کی طرف چلی آئی۔ ہر چیز تیار تھی۔ عظمت، میں اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، تم تاج کو کہہ دینا کہ دھیان رکھے، مہمان آئے تو مجھے اطلاع کر دے۔ جی۔ عظمت کو ہدایت دے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وضو کر کے نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے تسبیح پکڑ لی۔ یوں ہی تسبیح کرتے ان کا ذہن بھٹکا۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر الماری کا جائزہ لیا۔ الماری میں تصاویر کا البم تھا اور دیگر کچھ کاغذات نچلے خانے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے رات یوں ہی کچھ نکالنے کو باہر نکالے تھے مگر واپس رکھنا یاد نہ رہا۔ انہوں نے کاغذات لاکر میں منتقل کیے تو تصاویر والا البم لے کر بستر پر آ بیٹھی۔ اس البم میں گزرے لمحوں کی بہت سی یادیں تھیں۔ ان کا دل بھر آیا۔ ایک تصویر کو دیکھ کر ان کے ہونٹ بے اختیار تصویر پر جھک گئے تھے۔ تصویر میں ایک مرد اور عورت تھے، دونوں نے ہی بچوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ مرد کے بازو میں بچہ تھا، 3-4 سالہ کا خوبصورت صحت مند بچہ، جبکہ عورت کے بازو میں ایک 1.5 سال کی بچی تھی۔ کیسے قیمتی موتی تھے، نہ جانے کہاں حالات کے سرد و گرم سہ رہے ہوں گے۔ وہ امانت میں خیانت تو نہیں کرنے والا، محبت کو تو
मोहब्बत को आजमा लेने का दावेदार था। सिकंदर देखो मैं किसकी भी हिफाजत न कर सकी। बेरब्त जुमले, बेरब्त अंदाज, लरसते होंठ और शिद्दत से बहते आंसू, न जाने किस दुख का इजहार था। ये एकदम बाहर गाड़ी का शोर बुलंद हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि कितना वक्त गुजर चुका है। शायद माह साल बीते थे। अपने आंसुओं को साफ करते, खुद को बहाल करते, उन्होंने उठाकर वो तस्वीर वाला एल्बम भी लाकर में रखकर चाबी सबसे निचले दराज की तह में रख दी। बाथरूम में जाकर चेहरे पर मौजूद शिकस्तगी के तमाम आसार मिटाकर अपने मखसूस अंदाज को बरकरार रखते वो बाहर निकल आई थी। मेहमान हॉल में थे। ताज ने इशारा किया तो वो इधर बढ़ आई। अस्सलाम वालेकुम। ये लोग भी हॉल में दाखिल हुए ही थे। बाबा साहब साथ ही थे। वालेकुम सलाम। मेहरुनिसा बेगम ने बड़ी मोहब्बत से तबिंदा को साथ लगाया। ठीक हो ना? उन्होंने खुद से अलहदा करके बखौर उसका चेहरा देखा। गहरी झील सी आंखों की सुर्खी बरकरार थी। तबिंदा बुआ ने सर हिला दिया। ये शिकस्ता इमारत बताती है कि कभी ये बड़ी शानदार थी, इतनी शानदार जो देखे वो नज़र हटाने को ना माने। मगर ये इमारत अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाई जा चुकी थी। अब सिर्फ खाली इमारत थी और कुछ नहीं। तबिंदा भी बुआ की जवानी का वो दिलकश पुरसोज रूप तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ये जवानी हवेली की चार दीवारी में ही रुल गई थी। उनके दिल से एक होक उठी थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मेहरुनिसा के हटते ही शहवार बड़ी बेताबी से माँ से लिपट गई। कितने दिनों बाद मिल रही थी। आंखें भीग गई तो आंसू रुखसारों पर रास्ता बनाते चले गए। वालेकुम सलाम। उन्हें महसूस हो गया था कि वो सिसक रही है। उन्होंने फिर भरपूर अंदाज में इसका नाजुक सरापा अपने बाजुओं में समो लिया, जैसे कोई कांच को बड़ी हिफाजत से थाम लेता है। ओहो, बड़ी बात है। शहवार माँ को परेशान ना करो, चलो इधर आओ। मेहरुनिसा की इसके चेहरे पर निगाह पड़ी तो फ़ौरन टोकते उसे माँ से अलहदा करके अपने बाजुओं के हिसार में लिए सोफ़े पर जा बैठी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मुस्तफ़ा ने बड़े अदब से सलाम किए बाद हाल दरियाफ्त किया। वालेकुम सलाम, जीते रहो। उसके कंधे पर हाथ फेर कर बखौर से देखा। मुस्तफ़ा पर निगाह पड़ते उनके दिल का आलम खुशी से जगमगा उठा। नुकसान बहुत हुआ था माजी में, मगर अब सूद के साथ वसूलने का वक्त था। तमाम लड़कों से हटकर सुलझा और संजीदा मिजाज लड़का बेपनाह खूबरू जवान था। उन्हें ख़ानदान भर में मुस्तफ़ा के मुकाबले कोई और नज़र नहीं आया था। सफ़र कैसा गुजरा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? सोफ़े पर बैठते उन्होंने बेटी को मोहब्बत भरी नज़रों से देखते भाभी और मुस्तफ़ा पर निगाह डाली। मैं तो थोड़ी देर ही बाद ही सो गई थी। ये तो शहवार ने ही थोड़ी देर पहले उठाया कि सफ़र तमाम होने वाला है। और मुस्तफ़ा बेटा, आपकी जॉब कैसे जा रही है? अल्लाह के शुक्र है बुआ जी, बहुत अच्छी। तभी अज़मत चली आई। चाय ले आऊँ? उसने पूछा। मैं फ़्रेश होना चाहता हूँ पहले। मुस्तफ़ा फ़ौरन खड़ा हो गया। ड्राइविंग के दौरान वो थक गया था। बेशक गाड़ी ज़बरदस्त थी, मगर सफ़र फिर सफ़र होता है। अच्छा भाभी और शहवार आप दोनों भी फ़्रेश हो लें, फिर चाय लगवाती हूँ। फ्रेश होने के बाद चाय पी गई। मगरिब हो चुकी थी। नमाज की कुछ देर बाद ताबिंदा बुआ ने खाना लगवा दिया था। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया था। खाने के बाद चाय का दौर चला था और फिर बाबा साहब, ताबिंदा बुआ और मेहरुनिसा बेगम के दरमियान एक तवील गुफ्तगू की नशिस्त जमी थी। मुस्तफ़ा पास ही था। गाहे बगाए टीवी देखते वो भी गुफ्तगू में हिस्सा ले रहा था, जबकि शहवार कुछ देर पास बैठने के बाद न जाने कहाँ गुम हो गई थी। टीवी की तरफ से उकता कर वो बाहर निकल आया था। गाँव में बड़ी जल्दी रात हो जाती थी। अभी 9 ही बजे थे, मगर लग रहा था कि जैसे आधी रात बीत गई है। घर और फैमिली से दूर रहने की वजह से वो बहुत कम गांव के माहौल में रह पाया था, इसलिए यहाँ आकर वो अक्सर बोर हो जाता था। वो बरामदा अबूर करके सेहत में आ निकला। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। इन्हीं लफ्ज़ों की तकरार मुस्तफ़ा के कदम ठटक गए थे। वो एकदम अपने कदमों पर घूमा था। आवाज़ अक़ब से यानी बाग की जानिब से आ रही थी। कोई बड़ा धुन लेकर गा रहा था। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। गाने वाली की आवाज़ में बड़ा सोज और ज़ीरो बम था। मुस्तफ़ा को इस सन्नाटे में गूंजती ये आवाज़ बड़ी दिलनशी लगी। वो बाग की तरफ बढ़ आया। इतराफ़ में अंधेरा था। सहन में एक बल्ब रोशन था, बाकी लाइट्स ऑफ थी। वो कोई भी थी। फवारे की दीवार पर बैठी इर्द गिर्द से बेखबर गा रही थी। सर घुटनों में था और लंबे दराज बाल पुष्ट पर फैले ज़मीन पर बिखरे हुए थे। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, शहर भी अब तो नज़र आते हैं जंगल की तरह। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। वो आंखें बंद किए दुनिया और माफिया से बेखबर सिर्फ अपनी ज़ात में मगन गा रही थी। मुस्तफ़ा उसके अक़ब में आकर दोनों बाजू सीने पर बांधे खड़ा हो गया। फिर ख्यालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागी, फिर बरसने लगी आंखें मेरे बादल की तरह। रात फैली है तेरी सुरमई आंचल की तरह। मुस्तफ़ा को हैरत हुई। ये लड़की इस कदर अच्छी आवाज़ और ज़ौक़ की मालिक है। गाड़ी में उसने
बड़ा मुख्तलिफ रूप देखा था, मगर इस वक्त तो वो किसी और ही रूप में नज़र आ रही थी। बेवफाओं से वफा करते गुजरी है हयात, मैं बरसता रहा वीरानों में बादल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। आखिर में उसकी आवाज़ बिल्कुल मदहम होते थम गई। फ़िज़ा में आखिरी मिसरे की बाज़गिश्त ठहर गई थी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। मुस्तफ़ा बेख्तियार सर हिलाया था। वो कितने अरसे बाद हवेली आकर बेताब सी हो गई थी। एकदम अपने अक़ब से आती आवाज़ सुनकर घबरा कर उठी थी। आप? उसे एकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। न जाने ये कहाँ से निकल आया। वो कोई कौन सा बड़ी गुलहगार थी, न जाने क्या सोचता होगा। बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी। वह जो हमेशा से एक थके छुपे रूप में दिखाई दी थी, इस वक्त इसके गले में दुपट्टा था। बालों का आबशार घुटनों से नीचे तक जा रहा था। मुस्तफ़ा को आज तक अंदाज़ा ना हो सका था कि उस लड़की के बाल इस कदर लंबे, घने और प्यारे हैं। मुस्तफ़ा को आज तक अंदाज़ा ना हो सका था कि इस लड़की के बाल इस कदर लंबे, घने और प्यारे हैं। चांद की रोशनी में उसके वजूद से अजब ताबनाकिया सी फूट रही थी। उसने मुस्तफ़ा के अंदाज पर घबरा कर फ़ौरन दुपट्टा सर पर जमाया था, मगर चादर और दुपट्टे का फ़र्क उसे पहली बार वाज़ेह महसूस हुआ। चादर उसके सारे वजूद को छुपा लेती थी, जिससे बाल छुप जाते थे, जबकि दुपट्टा उसके सिर्फ सर को ही छुपा सका। उसे जी भर कर कुफ्त हुई कि क्यों बाल खोल कर वो इधर आ निकली थी। कम अज़ कम हेयर बैंड ही डाल लेती। इधर अकेली क्यों बैठी हो? उसने उसके पाँव को देखा जो वो करीब पड़ी सैंडल में छुपा रही थी। यूं ही इधर आ निकली तो इधर बैठ गई। मुस्तफ़ा इससे कुछ फासले पर फवारे की दीवार पर ही बैठ गया था। तुम तो खैर इधर ही पली बड़ी हो, मगर मैं इधर आकर बहुत बोर हो रहा हूँ। बहुत कम आना जाना रहा है, इसलिए शायद बोरियत का एहसास हो रहा है। वो फिसल सी इसी तरह खड़ी रही। उसके साथ गुफ्तगू का बहुत कम इत्तफाक रहा था। आज भी गाड़ी में जब तक आंटी लेटी थी बातें हुई थी, उसके बाद तो एक दो जुमले के अलावा कोई बात ना हुई थी। और अब वो उंगलियां चटखाती इस तरह खड़ी थी कि जैसे अभी भाग जाएगी। मुस्तफ़ा ने नोट किया तो उसके होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट बिखरती चली गई। वो शायद उसकी तन्हाई में मखल हुआ था। उसने अंदाज़ा लगाया। बैठो, उसने कहा तो वो झिझकते हुए कदरे फासले पर दीवार पर टिक गई। फवारा बंद था। मुस्तफ़ा ने उसके ठहरे पानी में हाथ डाला तो सर्द पानी ने एक अजीब सा एहसास बख्शा। ठंडक अमीज़ तन्हाई लिए बड़ा दिलफरेब सा एहसास। अम्मी बाबा और आंटी हाल ही में है? एक बेनाम से खामोशी से घबरा कर उसने पूछा तो मुस्तफ़ा ने सर हिला दिया। उधर ही है। वही घरेलू टिपिकल ख़ानदानी बातें। आदला भाभी का किस्सा बाबा साहब को सुनाया जा रहा है। आदला के जिक्र पर उसके चेहरे पर तफक्कुरात के साए गहरे हुए। क्या वाकई अंकल आदला भाभी की ख्वाहिश पर उन्हें अलहदा कर देंगे? हर्ष तो कोई नहीं है। घरेलू सुकून और अमन के लिए ये इक़दाम बुरा नहीं, मगर आदला भाभी का रवैया तो गलत है ना। वो एक दुख से गोया थी। मुस्तफ़ा ने बगौर उसे देखा। हीरे की लौंग की चमक नुमाया थी। उससे पहले उससे इस लड़की को बगौर देखने बात करने का मौका नहीं मिला था। आज का सारा वक्त जो उसके हमरा गुजरा था, उस सारे वक्त में शहवार की ज़ात की बहुत सी खूबसूरतियाँ उस पर आश्कार हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो आदला भाभी की वजह से परेशान है, मगर मैं नहीं चाहती कि वो अलहदा हूँ। अब्बास भाई उन्हें इतनी मोहब्बत और ख्वाहिश से ब्याह कर लाए थे। अब उनका रवैया मुझे समझ नहीं आ रही। मैं किस तरह इनकी गलत फहमियाँ दूर करूँ। वो खुद से उलझ कर थक चुकी थी। वो किससे भी दिल की बात नहीं कह सकती थी। न जाने कैसे मुस्तफ़ा के सामने उसके होंठों से ये अल्फाज निकले थे। मुस्तफ़ा उसके इस अंदाज पर बुरी तरह चौंका था। कैसी गलत फहमियाँ? उसने घरेलू अमूर में कभी दिलचस्पी नहीं ली थी, मगर आदला वाला वाक़या उसके सामने हुआ तो उसका मुतजस्सिस होना लाजमी था। शहवार शशोपंज में पड़ गई कि उससे कुछ कहे या नहीं। उसके दिल पर इस कदर बोझ बढ़ चुका था कि दिल चाहता था कि कहीं बैठकर किसी के सामने दिल खोल कर अपना गुबार निकाले। तबिंदा बी को वो परेशान नहीं करना चाहती थी। वो किसी और से कहती भी तो क्या और कैसे? कोई सीरियस बात है शहवार? उसके लबों से अपना नाम सुनकर वो चूकी। मेरा ख्याल है तुम आदला भाभी वाले वाक़ये को लेकर खासी परेशान हो। क्या बात है? अगर बताना पसंद करो तो बता सकती हो। उसके इस अंदाज पर मुस्तफ़ा को लग रहा था कि बात कुछ ज़रूर है और सीरियस भी, वरना वो इतनी परेशान या फिक्रमंद दिखाई न देती। आप किसी जिक्र तो नहीं करेंगे? बताए कि ना बताए के दरमियान उलझते उसने लब कुशाई करते हुए भी खौफसदा नज़रों से मुस्तफ़ा को अंदाज़ा हो गया कि बात वाकई कुछ सीरियस है। तुम कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो उंगलियां चटखाने लगी। होंठ कुचलते उसने मुस्तफ़ा को देखा। वो बड़े संजीदा अंदाज में उसे देख रहा था। अगर आदला भाभी ये अलहदा घर वाली बात ना भी करती तो भी मैं सोच रही थी कि आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। दरअसल मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मसले को कैसे हल करूँ, कैसे आपको बताऊँ। वो दोबारा बैठ गया। आदला भाभी जब से इस घर में ब्याह कर आई हैं, उन्होंने जाने क्यों मुझसे बैर बांधा हुआ है। शुरू में तो मैं उलझती रही, मगर
اب آ کر ان کے رویے کی سمجھ آ رہی ہے۔ اس نے آغاز کیا تو بغور اس کے چہرہ دیکھے گیا، اس کی نگاہیں اپنے ہاتھوں پر تھی، چہرہ جھکا ہوا تھا۔ بابا صاحب اور باقی لوگوں کا خیال میری ذات عباس بھائی کے ساتھ اٹیچ کرنے کا تھا۔ اس نے بہت دھیمی لہجے میں انکشاف کیا تھا۔ مصطفیٰ نے خاصا حیران ہو کر اسے دیکھا، اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی، مگر عباس بھائی کو عادلہ بھابی پسند آ گئی اور یہ بات یہی ختم ہو گئی۔ شادی کے بعد شروع میں عادلہ بھابی کو میری اور امی کی ذات سے ویسے ہی دلچسپی رہی جیسے باقی لوگوں کو ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی یہ دلچسپی ناگواری اور نفرت میں بدل گئی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا، نہ جانے انہیں کیسے علم ہو گیا کبھی بزرگ عباس بھائی کے لیے میرا نام لے چکے ہیں۔ وہ بتا کر چپ سی ہو گئی۔ پھر اس کے لیے اس سارے معاملے میں دلچسپی خاصی بڑھ چکی تھی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے اس نے بڑی کوشش کی کہ خود کو محدود کر لوں، عباس بھائی یہ آپ کا سامنا نہ ہو، مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے کہاں تک کامیاب ہو سکتی تھی؟ خدا کی قسم میں تھک گئی ہوں ان کی زبان سے نکلنے والے رقیق الزامات اور جملے سن کر۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رو دی، اور مصطفیٰ وہ جہاں تھا وہیں ساکت رہ گیا، اسے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتے دیکھتا رہا۔ میری ایجوکیشن کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی حویلی سے باہر قدم نہ نکالتی۔ میں نے کئی بار انکل سے کہا کہ مجھے ہاسٹل شفٹ کر دیں، مگر امی نہیں مانتی۔ میں کسی کو اصل بات نہیں بتا سکتی۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے مزید کہا، او مائی گاڈ، ناٹ او مائی گاڈ واٹ از اے نان سینس، مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، عباس بھائی خود بہت پریشان ہے، مجھے نہیں پتا باقی لوگ ان کی نفرت کی اصل وجہ جانتے ہیں یا نہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ امی تک یہ بات پہنچے۔ دوپٹے سے ناک رگڑتے اس نے کہا تو مصطفیٰ نے جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ رومال لے کر اس نے چہرہ صاف کیا۔ اب کیا نئی بات ہوئی ہے؟ بڑے تجسس سے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ کافی دیر چپ رہی تو اسے ٹوکنا پڑا۔ انہوں نے اپنی سسٹر کا پروپوزل آپ کے لیے دیا تھا، اس نے نئی بات بتائی۔ تو پھر؟ اسے کچھ سمجھ نہ آئی، اس مسئلے کا اس سے کیا تعلق؟ تو پھر یہ کہ آپ نے انکار کر دیا اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے بھی میری ساتھ ہے۔ اس نے آخر کہہ ہی دیا، جھکے سر اور اپنے ہونٹ کچل۔ نان سینس۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی گھٹیا سوچ کی مالک ہے وہ چپ چاپ ہونٹ کاٹتی رہی۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے 4th ایئر میں آ کر اس قدر پریشان ہو چکی ہوں کہ مجھے آرام سکون سے اسٹڈی کرنے کا وقت ہی نہیں مل رہا۔ گھر میں وہ خود ہیں اور کالج کے اندر ان کا بھائی ایاز عبدالقیوم میری جان اجیرن کیے ہوئے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس دفعہ میں اب واپس شہر نہ جاؤں۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ حیران پریشان اب صحیح معنوں میں تھا۔ انہوں نے ایک طے شدہ پلاننگ کے تحت اپنے بھائی کو میرے پیچھے لگا دیا، بالکل اسی انداز میں جیسے کسی بھی آوارہ غلط کردار کے حامل شخص سے کسی بھی انسان کو اذیت پہنچ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ واضح اور کھلے الفاظوں میں وہ اور کیا کہتی؟ مصطفیٰ کئی ثانیے تک اسے دیکھتا رہا۔ پچھلے 1 سال سے میں یہ عذاب سہ رہی ہوں۔ میں کبھی اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی اگر اس شخص کی حرکتیں برداشت سے باہر نہ ہو جاتی۔ کالج کے اندر اس کی غلیظ زبان اور بری حرکتوں سے بچاؤ کا میں ہر حربہ استعمال کر چکی ہوں، مگر اب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے۔ او مائی گاڈ، مصطفیٰ کے ہونٹوں سے بس یہی نکلا۔ وہ چپ ہو کر رومال سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کا سر مسلسل جھکا ہوا تھا اور ایک ہی زاویے پر تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجے دوبارہ بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ بھائی، میں بہت برداشت کرنے کے بعد آپ سے ذکر کر رہی ہوں، آپ پلیز مجھے اس کا سولوشن بتائیں، ورنہ میں اپنی تعلیم چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں گی۔ مصطفیٰ نے اسے دیکھا۔ رونے سے اس کی آنکھیں خاصی سرخ ہو چکی تھیں۔ میں کسی اور سے بھی کہہ سکتی تھی، انکل عباس بھائی سے بھی، مگر میں کسی سے نہیں کہہ سکی۔ انکل سے اس لیے نہیں کہ وہ فوراً اور بیشتر جو سولوشن پیش کریں گے وہ میری شادی کا ہوگا، اور میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایسا نہیں چاہتی۔ اور عباس بھائی جذباتی انسان، مجھے ڈر ہے کہ بھابھی اور ان کے تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ آپ کے پاس دن میں کئی کیسز آتے ہیں، بہت سے معاملات کو حل کرتے ہیں، مجھے بھی کوئی حل دیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پوچھا۔ ایاز عبدالقیوم۔ وہ پہلے بھی بتا چکی تھی، اب بھی دہرایا تو اس نے سر ہلا دیا۔ وہ کالج میں کیوں پایا جاتا ہے؟ کلاس فیلو ہے، وہ میڈیکل میں اب ہمارے ساتھ ہی ہے۔ اوہ، اس کے علاوہ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، اب یہ میرا مسئلہ ہے، تم ٹینشن فری ہو جاؤ، اس کے بارے میں مزید معلومات میں خود حاصل کر لوں گا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ پہلے یہ مسئلہ ڈسکس کر لیتی، خواہ اتنا عرصہ پریشان رہی۔ بے شک ہم میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، مگر بوا اور تم سے جو تعلق ہمارے خاندان کا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ بھابھی جیسے کنزرویٹو لوگ اس تعلق کو سمجھ نہیں سکتے، یہ دماغی بیماری لوگوں کی سائیکی ہے۔ خیر، بھابھی کا مسئلہ پہلے ہی بابا کے پاس ہے، وہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ رہ گیا یہ مسٹر ایاز والا مسئلہ، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تم نے مجھ پر اگر بھروسہ کیا ہے تو پھر مطمئن ہو جاؤ، انشاءاللہ بہتر حل نکالوں گا۔ وہ رومال سے چہرہ اچھی طرح صاف کرتے اٹھ گئی تھی۔ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم وہ غزل بہت اچھی گا رہی تھی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شہوار اپنی اس تعریف پر جھم گئی تھی۔ دونوں ہمراہ چلتے صحن کی طرف بڑھ گئے، جہاں سے اندر کی طرف جانے والی راہداری سے گزرنا تھا۔
آپ وعدہ کریں کہ سارے کسی کا کسی ذکر نہیں کریں گے. مجھے اپنا کردار بہت عزیز ہے. میں اس لیے کسی سے نہیں کہہ رہی کہ نہ جانے کوئی معاملہ کس طرح لے جائے. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بات اپنی تک رکھیں. وہ ساتھ چلتے چلتے ایک دم رک کر گویا ہوئی تو مصطفیٰ نے بغور دیکھا جو کہ سر سمیت لرزتی پلکیں لیے وہ اس ماحول میں ایک عجیب سی تابندگی بکھیر رہی تھی. عادلہ بھابھی اگر اس سے خوفزدہ تھی تو کچھ ایسا غلط بھی نہ تھا. اس لڑکی میں وہ سارے گٹس تھے جو مقابل کو چاروں شانے چت کر جانے پر مجبور کر دے. یہ اور بات تھی کہ عباس بھائی متوجہ نہ ہوئے تھے. کہا نا ڈونٹ وری، یوں سمجھو تم نے مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی. پلیز ٹینشن فری ہو جاؤ. وہ ہلکے سے مسکرا دی. سرخ رخسار بھیگی پلکوں والے چہرے پر یہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کالی سیاہ گھنگور بدلیوں میں ایک اچانک چاند نمودار ہو جائے. تھینک یو سو مچ. وہ پھر چلنا شروع ہو گئی تھی. تبھی عظمت آتی دکھائی دی. دونوں رک گئے. آپ کو بی بی صاحب بلا رہی ہیں، اس نے مصطفیٰ کو پیغام دیا. تم چلو، ہم اندر ہی آ رہے ہیں. پھر دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے. وہ اجلت میں کمرے میں داخل ہوا تھا مگر ٹھٹک جانا پڑا تھا. انار وقار احمد روشنی کے کمرے میں کارپٹ پر کشن پر بیٹھی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے منہ گھٹنوں کے اوپر رکھے دنیا و مافیا سے بے خبر تھی. اس کے ارد گرد کتابیں اور جرنلز وغیرہ بکھرے پڑے تھے مگر وہ ہر چیز سے لا تعلق نہ جانے کی سوچوں خیالوں میں گم تھی. اس کے ٹھٹکنے کی وجہ اس کی آنکھوں سے بہنے والا پانی تھا. انا وقار احمد کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا. یہ لڑکی اس کے لیے ایک معمہ بنتی جا رہی تھی. وہ ایک دو پل کھڑا رہا. انا متوجہ نہیں ہوئی تھی. اس نے دروازے کو انگلی کی مدد سے بجایا تو ہڑبڑا کر چونکی. آپ؟ ولید کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سٹپٹا کر سیدھی ہوئی. پھر فوراً اپنے ہاتھوں سے رخسار کو رگڑا. پانی کے قطرے فوراً صاف کیے تھے. خیریت؟ نہایت تعجب کو مظاہرہ کرتا وہ آگے بڑھایا. وہ مسکرا دی. آف کورس بظاہر اس کی مسکراہٹ اس کے اندر کی کیفیت کا کچھ بھید نہیں ملا تھا مگر وہ الجھ چکا تھا. تو پھر اتنی رنجیدہ سی کیفیت لیے کیوں بیٹھی تھی؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم روئی ہو. نہیں، صبح سے آنکھیں دکھ رہی ہیں. روشنی سے پوچھنے تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ڈراپس ڈالے. شاید قطرے آنکھوں سے باہر آ گئے تھے. بظاہر مسکرا کر جواب دیا تھا. پھر بھی وہ مشکوک نظروں سے دیکھے گیا. روشنی کہاں ہے؟ اطراف میں دیکھا. وہ کافی بنانے گئی ہے. اس نے اپنے سامنے بکھرے پیپرز اکٹھے کیے. وہ تو کافی نہیں پیتی. اپنے لیے چائے اور میرے لیے کافی. جنرلز کھول کر دیکھنے لگی. رات کے وقت اتنی کافی اچھی نہیں ہوتی. نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. دن میں تو گزارا ہو جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ڈنر کے بعد بھی تم نے کافی ہی پی تھی. اس کی طرف بغور دیکھتے اس نے کہا تو وہ ہنس دی. جانے دیں، جن کی نیندیں پہلے ہی ڈسٹرب ہوں ان کو مزید کیا ہوگا. کیوں، تمہاری نیند کو کیا ہوا ہے؟ مایونی ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکرا رہی تھی. یہ تو خاصی سیریس بات ہے. علاج کرواؤ اپنا. وہ جو حکم جناب کا. انا مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم کچھ پریشان ہو. کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو. یہ رشتے ناتے کس لیے ہوتے ہیں؟ کل رات بھی تم لان میں تنہا بیٹھی شاید کسی ایسی ہی کیفیت میں مبتلا تھی. میرے پوچھنے پر ٹال گئی تھی. خاصی سنجیدگی سے ولید کہہ رہا تھا. انا وقار کا جرنل پر جھکا سر اسی زاویے پر جھکا رہ گیا. آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے، سر اٹھائے بغیر اس نے کہا. یقیناً، مگر یہ تو تم مانتی ہو کہ میری چھٹی حص بہت اچھے انداز میں کام کرتی ہے. میں آنکھیں اور کان کھلے رکھتا ہوں. وقت و حالات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت مجھ میں خاصی اچھی پائی جاتی ہے. تو میں نے کب ان تمام صلاحیتوں کے پائے جانے سے انکار کیا ہے؟ اب کی وہ خاصی الجھ کر تیکھے پن سے گویا تھی. انکار نہیں مگر بیوقوف سمجھ کر ٹال تو رہی ہے. اب کے اندر انداز خفگی بھرا تھا. اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی روشنی ٹرے اٹھائے چلی آئی. یہ لو تمہاری گرما گرم کافی. تمہاری جتنی اچھی بنانی تو نہیں آتی مگر گزارا کر لو. وہ بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر ولید کو دیکھ کر رک گئی. پھر مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے ٹرے انا کے سامنے رکھ دی. خیریت ہے ولی بھائی؟ اسے بغور انا کا جائزہ لیتے دیکھ کر وہ چونکی. بالکل. میں نے تمہیں گرین کور والی جو فائل کل دی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے اٹھ کر ریک سے فائل اٹھا کر اسے تھمائی. تھینکس. ایک سرسری نظر فائل پر ڈال کر اس نے پھر انا کو دیکھا. وہ گود میں بک رکھے کافی کا مگ تھام کر سپ لے رہی تھی. اس سے وجہ پوچھو کہ اسے کیا مسئلہ ہے. میں ذرا کام دیکھ لوں اپنا، ورنہ اس کا دماغ میں اچھی طرح جانتا ہوں. وہ روشنی کو تاکید کرتا باہر نکل گیا تو روشنی نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا. کیا بات ہے بھائی، سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ اوہو یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سچی ولی کو تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا. اب آنکھوں سے جلن کی وجہ سے پانی نکل رہا ہو تو میں کیا کرتی. وہ جھنجھلا گئی تھی. اور کل رات والا کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں، اسٹڈی کرتے کرتے تھک گئی تھی تو دل ہوا خواری کو چاہنے لگا. میں باہر چلی گئی. ٹہلتے چلتے زمین پر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی. اب اپنے گھر میں اتنی آزادی سے بیٹھنے پر بھی پابندی لگ جائے گی. حیرت ہے. روشنی نے بغور دیکھا. وہ اس کی طرف دیکھنے کے بجائے کتابوں کو اٹھا کر ادھر ادھر کر رہی تھی. اس نے کچھ
कहना चाहा फिर टाल गई और फिर खामोशी से चाय पीने लगी। कमरे में आने के बाद वो खासी देर तक एक मसले पर बहुत देर तक सोचता रहा। फिर एक वाज़ेह नुक्ते पर पहुंचने के बाद उसने नंबर मिलाए। अस्सलाम वालेकुम सर, उसकी कॉल फ़ौरन पिक करके कहा था। वालेकुम सलाम, ठीक हूँ जी सर। ऑफिस में कोई मसला तो नहीं मेरी गैर मौजूदगी में? नो सर। अच्छा अहमद, मेरी बात ध्यान से सुननी है। मैं तुम्हें एक शख्स का बायोडाटा सेंड कर रहा हूँ तुम्हारे सेल पर। इसके मुतालिक मुझे सुबह तक सारी डिटेल चाहिए। इस लड़के के मुतालिक हर तफसील, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, घर का नंबर, एड्रेस, कॉलेज, दीगर तमाम बातों की तफसील मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ। यूँ समझो ये पर्सनल असाइनमेंट है जो तुम्हारी ज़िम्मे है। कल सुबह मैं कॉल करूँगा। अमजद उसका मातहत था, राइट हैंड। इस शख्स पर उसको बड़ा एतमाद था। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सब मालूमात मिल जाए। मुझे इस लड़के की तमाम सरगर्मियों की फहरिस्त भी दरकार है। किन लोगों से मिलता है, कब, कहाँ और क्यों जाता है, किन लोगों में उठता बैठना है। यस सर, काम हो जाएगा। ओके, वेल डन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो अपने लैपटॉप साथ लाया था। कुछ ही देर में अमजद ने डाटा सेंड कर दिया। वो इनका मुताला करना चाहता था कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। यस कम ऑन। गुमान था कि मुलाजमा होगी, मगर दरवाजे से महरुनिसा खातून की बरामद होते देख कर उठ गया। नज़रें फ़ौरन वॉल क्लॉक की तरफ उठी। रात के 12 के ऊपर का टाइम था। खैरियत है, आप अभी तक जाग रही हैं? मुझे तुमसे ज़रूरी बात करना थी, सोचा अभी करके ही सो। वो उसके पास से बिस्तर पर बैठ गई थी। खैरियत, ऐसी क्या बात है जो आपने सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं किया? ताज्जुब से उन्हें देखा। तुम पहले इसको बंद करो और पूरे ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी सारी बात सुनो। मेहरुनिसा बेगम का अंदाज धीमा था। मुस्तफ़ा को महसूस हुआ कि बात खासी अहम है। उसने लैपटॉप बंद करने के बजाय उठकर टेबल पर रख दिया। नींद नहीं आ रही थी। खासी थकन के बावजूद अमजद की फराहम की हुई मालूमात को पढ़ना चाह रहा था। जी अब कहिए। मैं यहाँ बाबा और तबिंदा से एक नहायत ज़रूरी काम के सिलसिले में रजामंदी लेने आई थी। तुम घर में आदला वाले मसले से बाखबर हो ना? उन्होंने पूछा तो उसने हैरानी से देखा। कल रात जो भी हुआ उस हद तक तो बाखबर हुई हूँ, मज़ीद कुछ पता नहीं। रात जो भी हुआ और तुम्हें जो भी बताया वो तो तस्वीर का एक ही रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख तो ये है कि आदला एक शक्की, बदमिजाज और जगरालू औरत है जिसने अब्बास की ज़िंदगी शहवार के नाम के ताने देकर अजाब बना रखी है। उन्होंने लंबी चौड़ी तबहीद के बजाय बराह रास्त बात की थी। जी। मुस्तफ़ा का मुंह खुले का खुला रह गया। तो वो समझ रहा था कि आदला के शकूक से मुतल्लिक शहवार ने सिर्फ इसी से ही डिस्कस किया है, मगर यहाँ तो माँ जी भी बाखबर थी। क्या मतलब? आपको ये सब किसने कहा? तुम्हें किस बात का ही इल्म नहीं है? मगर शुरू में हमारी मर्ज़ी अब्बास और शहवार का रिश्ता तय करने की थी, मगर अब्बास राज़ी न हुआ और आदला ब्याह कर आ गई। फिर न जाने उसे किस तरह इस बात की भनक पड़ गई। उसने दोनों पर शक करना शुरू कर दिया। शहवार ने मुझे कभी नहीं कहा, मगर आदला की बातें ही ऐसी घटिया थी कि मुझे खुद ब खुद पता चलता गया। फिर उसने अपनी बहन के रिश्ते के लिए कहा तुमने इनकार कर दिया। बेचारी की जान और मुसीबत में पड़ गिर गई। वो समझती है कि हम तुम्हारा और शहवार का रिश्ता तय करना चाहते हैं, इसलिए इनकार कर दिया। आदला ने अब्बास को ज़हनी और रूहानी सुकून बर्बाद कर दिया। इस बात के ताने दे देकर कि अब्बास बड़ा अरसा सबसे छुपाता रहा। कुछ अर्सा पहले मुझे बीवी की बातें बताईं, अब तो हद ही कर दी है। आदला ने शहवार को बुनियाद बनाकर अलहदा घर का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने मुख्तसर से सारा किस्सा सुनाना। आदला और उसके अलहदा घर की डिमांड के मुतालिक तो तुम्हारे बाबा ही फैसला करेंगे, मगर एक फ़ैसला हमने बहुत सोच समझ कर किया है। यूँ समझ लो हमारे दिल की ख्वाहिश है। अब्बा जी और तबीता से बात करके तुमसे बात करने आई हूँ। ऐसी क्या ख़ास बात है? रास्ते में तुमने अभी शादी ना करने से मुतालिक जो भी ख्यालात ज़ाहिर किए वो एक तरफ, मगर हमारा मुश्तरका फ़ैसला है कि हम तुम्हारा और शहवार के साथ बाकायदा रिश्ता तय कर दें। क्या? वो एकदम हैरान ज़दा हो गया था। शहवार से मुतालिक अपना नाम वो कई बार पहले भी सुन चुका था, मगर कभी सीरियस नहीं लिया। अब ये एकदम फाइनल फैसला कौन अंदाज। बेशक शहवार में कोई कमी नहीं थी, वो किसी का भी आइडियल हो सकती थी, मगर उसकी ज़ात की तमाम तर खूबियों को जानने के बावजूद उसने उसके मुतालिक इस अंदाज में कभी सोचा ही ना था। ताबिंदा बहुत खुश है। उसने फ़ौरन हाँ भी भर ली, मगर साथ कह भी दिया कि मुस्तफ़ा और शहवार से पूछ कर ही फ़ाइनल जवाब होगा। वो शहवार से पूछ ले, उससे पहले मैं तुमसे रजामंदी चाहती हूँ। अब हम इस फैसले को मज़ीद नहीं लटकाना चाहते, जल्द अज जल्द कोई हतमी फ़ैसला करना चाहते हैं ताकि आदला और अब्बास की ज़िंदगी में नाखुशगवारियत की फ़िज़ा ख़त्म हो। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद उन्होंने पूछा। बज़ाहिर शहवार के लिए कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ऐसी लड़कियाँ किसी भी इंसान का आइडियल हो सकती है, मगर मैं आपको बता चुका हूँ अभी मैं शादी से मुतल्लिक सोचना नहीं चाहता। हम फ़ौरन शादी नहीं करना चाहते। मंगनी को हमने कभी कोई शरई हसीयत नहीं दी। तुम्हारे बाबा का ख्याल है कि हम निकाह कर लेते हैं जब तुम राज़ी हो और शादी की ज़रूरत महसूस करो कि तो वो भी एजुकेशन कंप्लीट करके अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुकी होगी। उसने माँ को देखा, यानी सब तय करके घर से रवानगी हुई थी। पहले शहवार से पूछ ले उसकी क्या मर्ज़ी, अगर वो राज़ी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। याद रहे शादी अभी नहीं होगी। साथ ही उसने वाज़िया भी कर दिया था। मेहरुनिसा बेगम एकदम निहाल हो गई। जीते रहो, खुश रहो, बहुत अच्छा फ़ैसला किया है तुमने, शाद हो आबाद रहो।
اس کی پیشانی چومتے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی تو وہ ہنس دیا۔ شریک سفر کے لیے اس نے حقیقت کچھ نہیں سوچا تھا۔ شہوار جیسی ہر لحاظ سے آئیڈیل لڑکی کچھ بری بھی نہ تھی، اس صورت میں کہ جب کوئی ڈیمانڈ بھی نہ تھی اس کے اپنے دل کی طرف سے، تو یہ لڑکی کہاں بری تھی بھلا؟ بہت رات ہو گئی ہے، بس تم سے یہی بات کرنے آئی تھی۔ تمنا سے ہمارا کوئی خونی رشتہ یا تعلق نہیں ہے، مگر سب سے بڑا انسانیت ہی کا تعلق ہے۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، اور تمنا جیسی با کردار عورت جس کی جوانی حویلی کی 4 دیواریوں میں گزر گئی، اس کی خاندانی پاکیزگی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہے کہ کبھی کسی نے اس کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھا، حویلی کی بیٹی کی سی عزت دی، اور آج اس کی بیٹی ہماری وجہ سے کسی کی نگاہ میں کھٹک رہی ہے تو بھی ہم کو اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے لگے ہاتھوں تبیدہ بوا سے اپنے تعلق کی بھی وضاحت کر دی۔ آرام کرو، اب بہت رات بیت گئی ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپاتے باہر نکل گئی تو مصطفیٰ نے پرسوچ نگاہوں سے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے بستر پر اپنی ٹانگیں سیدھی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود افراد کو سلام کرتے اپنی مخصوص کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ سغرا، ناشتہ لے آؤ۔ کچن کی طرف منہ کر کے اس نے آواز لگائی۔ وقار صاحب نے اخبار سے منہ ہٹا کر انا کو دیکھا، اس کی عجلت پر مسکرا دیے۔ کالج کی تیاری کیے اور وہ اب ناشتے کی منتظر تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس وقت سبھی تھے اور سوائے روشنی کے یہ لوگ گرما گرم پراٹھے۔ روشنی اس کے سامنے پراٹھے کے ساتھ انڈا اور دودھ کا گلاس رکھ رہی تھی۔ اس وقت سغرا کے ساتھ وہ کچن میں تھی۔ مجھے بس سلائس گرم کر کے لا دو، اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کروں گی میں صبح صبح۔ اس کی آواز میں اکتاہٹ ضرور تھی کہ ولید نے اپنے ناشتے سے انصاف کرتے سر اٹھا کر اسے دیکھ لیا۔ وہ بڑے کھینچے تاثرات لیے ٹیبل پر موجود تھی۔ عجیب سی موڈی تھی یہ لڑکی، دل چاہا تو خوش ہو لیا ورنہ کھینچے کھینچے رہنا۔ سغرا، انا کے لیے سلائس گرم کر لاؤ۔ روشنی سغرا کو کہہ کر اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے سے پراٹھا آملیٹ سے کھانے لگی تھی۔ وہ اس طرح بیزار تاثرات لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی۔ تمہیں صبح صبح کیا ہوا ہے؟ اتنا موڈ کیوں آف ہو رہا ہے تمہارا؟ صبوحی بیگم نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا، وہ ایک دم الرٹ ہوئی۔ کچھ نہیں، سغرا سلائس گرم کر لیے تو لے آؤ۔ ماں کو ٹال کر اس نے پھر کچن کی طرف ہانک لگائی اور اگلے ہی پٹ سغرا بھاگم بھاگ پلیٹ میں گرم سلائس لے کر آ چکی تھی۔ یہ لے۔ اس کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس نے خاموشی سے جیب کی شیشی اٹھائی۔ سلائس اور دودھ کا ناشتہ کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سغرا، میرے روم سے سینڈل لے آؤ پلیز، جلدی کرو۔ آرڈر کر کے وہ لاؤنج کے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کے موڈ کا کچھ نہیں پتہ چلتا، نہ جانے کیوں اتنی بیزار ہوتی جا رہی ہے۔ ہر وقت سغرا کو پھرکی کی طرح گھبا رہی ہوتی ہے۔ ولید اٹھ کر لاؤنج میں آیا تو وہ سینڈل پہن کر چادر لپیٹ کر بکس لینے باہر جا رہی تھی۔ پیچھے سے صبوحی بیگم کہہ رہی تھی احسن کو مارکیٹنگ کے سلسلے میں کہیں جانا تھا، سو وہ پہلے نکل گیا تھا۔ وقار صاحب اور ضیاء صاحب لیٹ جاتے تھے آفس، وہ بھی اپنا بریف کیس تھامے باہر نکل آیا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ رات میں گاڑی چیک کر لیا کرو، اب صبح صبح یہ نئی مصیبت، ٹائر پنچر کیے ہوئے ہو۔ رات کو تو اچھے بھلے تھے، عین وقت پر ہی تمہیں ہوش آتا ہے۔ رات بھر میں یہ ٹائر پنچر کیسے ہو گیا؟ وہ غفلت و بیزاری سے ڈرائیور پر برس رہی تھی۔ ولید کو ایک لمحے ہی میں صورتحال کا ادراک ہوا۔ کیا پرابلم ہے منصور خان؟ وہ اپنی گاڑی کی طرف جانے کے بجائے انا کے قریب آ گیا تھا۔ صاحب جی، فرنٹ کا بایاں ٹائر پنچر ہو چکا ہے۔ رات بیگم صاحب کو لے کر کسی رشتہ دار کے ہاں گیا ہوا تھا تو شاید تب ہوا تھا، صبح میں نے چیک نہیں کیا کہ ٹھیک ہی ہوگا، وہ شرمندگی سے بتا رہا تھا۔ تم ٹائر تبدیل کرو، دوسری گاڑی تو احسان لے گیا ہے، ابھی بابا اور انکل نے بھی آفس جانا ہے اور پھپھو نے وہ تیک اور پرابلم ہو جائے گی۔ انا تم ایسا کرو، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تو ڈراپ کر دوں گا۔ انا نے اپنی گھڑی دیکھی، وہ خاصی لیٹ ہو چکی تھی۔ ولید گاڑی ڈرائیو وے پر لایا تو وہ خاموشی سے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ خیریت؟ صبح صبح محترمہ کا موڈ کیوں آف ہے؟ کچھ دور آنے کے بعد اسے خاموشی سے بیزار تاثرات لیے بیٹھے دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں ہوا، وہی بیزار لہجہ۔ پھر بھی کچھ تو ہوا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی موڈی ہو گئی ہو۔ کہا نا کچھ نہیں ہوا، اس نے بدتمیزی سے کہا تو ولید نے ایک دم گرم نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ اس کا انداز خاصا بدتمیزانہ تھا اور ولید کو حقیقتاً برا لگا تھا۔ گاڑی میں اب بالکل خاموشی تھی۔ انا کو اپنے لہجے کی بدتمیزی اور بیزاری کا بخوبی اندازہ تھا، سو وہ ہونٹ کھچلتے عجیب بچاڑ کے لیے کبھی کبھار ولید کے از حد سنجیدہ تاثرات کو دیکھتی اور اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ کچھ توقف کے بعد اس سے رہا نہ گیا تو شرمندگی سے کہہ دیا، پھر بھی خاموش رہا، کوئی تاثر نہ دیا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح صبح شہوار میری فرینڈ ہے، اس کی کال آ گئی کہ وہ آج کالج نہیں آ رہی۔ محترمہ حویلی جا کر بیٹھ گئی ہے۔ آج کا سارا دن اس کے بغیر از حد کوفت و بیزاری سے گزرنے والا ہے، بس اسی بات پر غصہ آ رہا ہے۔ مجھے کل ہی بتا دیتی تو میں آج چھٹی کر لیتی۔ اس نے اپنے رویے کی وضاحت کی۔ ولید نے جب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ پلیز ولید، آپ اس طرح خاموش اور چپ رہیں گے تو میں رو دوں گی، میرا دل ویسے ہی غم سے بوجھل ہو رہا ہے۔
عجیب رنجیدگی لیے وہ کہہ رہی تھی۔ ولید نے بڑی خاموشی سے مگر متجسس نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعہ خاصی اپسٹ اور بے چین دکھائی دے رہی تھی، بس اگلے ہی لمحے رونے کو تیار۔ اتنے دنوں سے اس کا یہ انداز نوٹ کر رہا تھا، آج تو حد تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ حیران اور ساتھ ساتھ میں پریشان بھی تھا۔ ساری رات نیند کیوں نہیں آئی؟ سنجیدگی سے اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں ولی، مجھے نیند کیوں نہیں آئی، میں پریشان ہوں بہت زیادہ۔ وہ تو جیسے رونے کو تیار بیٹھی تھی، بس چھیڑنے کی دیر تھی، ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ او مائی گاڈ انا! وہ اس کے رونے سے بہت پریشان ہو گیا، اس سے ایک سائڈ میں گاڑی روک لی۔ پلیز مجھے بتاؤ تمہیں کیوں اتنی ڈسٹرب ہو؟ اس کی طرف مکمل طور پر رخ کیے پوچھ رہا تھا۔ انا کے رونے میں اس کی ہمدردی پر اور شدت آ گئی تھی۔ کس نے کچھ کہا ہے؟ کوئی خاص مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ پلیز۔ وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اچھے خاصی میچیورڈ اور اپنے حواس پر کنٹرول رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس جیسی لڑکی سے ایسی جذباتیات کی توقع حیرت انگیز عمل ہی تھا۔ انا، اس نے اس کے ہاتھ تھامنے چاہے تھے، خاموش کروانا چاہتا، مگر وہ اس کے ہاتھوں پر ہی چہرہ ٹکا کر روتی رہی تھی۔ ولید کو کے اندر بڑی زبردست اکھاڑ پچھاڑ ہوئی۔ اس لڑکی کا یہ عمل جس قدر شدید تھا اس قدر بچکانہ بھی تھا۔ وہ ششدر سا رہ گیا سا اسے دیکھے گیا۔ انا وقار کی اس رویے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں سوچ کے سائے لہرائے۔ اس نے اسے دوبارہ نہیں ٹوکا تھا۔ وہ جی بھر کر روئی تھی، پھر رونے کی میں کمی آئی تو اس نے اپنا ایک ہاتھ کھینچ کر ٹیشو باکس سے کئی لیف کھینچ کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو۔ اس کی آواز پر اس نے بھیگا سرخ چہرہ اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے صرف سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے یہ بامشکل خود کو سنبھالتے اس کا دوسرا ہاتھ بھی چھوڑتے ٹشو کی لیف تھام لیے تھے۔ ولید نے اپنا بھیگا ہاتھ دیکھا، آنسوں سے تر تھا۔ اس کا چہرہ دیکھا، نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے آنسو تھمنے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ونڈو اسکرین کے پاس نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ آئی ایم سوری۔ خاص دیر بعد وہ سنبھلی تو شرمندہ لہجے میں کہا۔ اس نے اسے دیکھا، روک کر اس نے چہرہ خراب کر لیا تھا۔ ایسی کیا بات ہے انا جو تمہیں جذباتیات سے دوچار کرنے، شکست و ریخت کا مظاہرہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ میں کئی دفعہ سے نوٹ کر رہا ہوں مگر تم نے کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں پکڑا ہے۔ اس طرح ٹوٹ کر، شدت سے بکھر کر رونا کوئی عام وجہ تو نہیں ہوگی؟ پلیز مجھے بتاؤ، کوئی کیوں ڈسٹرب ہو؟ میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے اپنی طرف سے بے پناہ اپنائیت کا مظاہرہ کیا تھا، مگر انا مہر خاموش تھی۔ انا، تم نے اگر مجھے نہ بتایا تو میں تمہاری اس کیفیت کے متعلق انکل اور پھپھو سے ضرور ڈسکس کروں گا۔ ہم کزنز ہی نہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ پلیز مجھ پر یقین کرو، ایسی کیا بات ہے جو تمہیں اندر ہی اندر مارے دے رہی ہے؟ ولید کی اپنائیت میں کئی گنا اضافہ ہوا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں ہے۔ کس نے کچھ کہا ہے؟ روشنی، بابا، پھپھو، انکل یا احسن میں سے کسی نے؟ وہ اپنے گمان کے گھوڑے دوڑا رہا تھا مگر انا کی چپ نہیں ٹوٹی۔ انا، تم اپنے ساتھ ساتھ میرا ٹائم بھی برباد کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنی لیٹ ہو چکی ہو۔ آخر میں جھنجھلا کر کہا تو وہ ٹیشو سے ناک رگڑتے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ انا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اس احمقانہ اور بچکانہ حرکت کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص نہیں، بس مجھ پر کبھی کبھار ڈپریشن کا ایسا دباؤ پڑتا رہتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں اب نارمل ہوں۔ ولید کی طرف دیکھ کر اس نے کہا تو ولید نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ زبردست! یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری؟ وہ اس کے انداز پر اچھا خاصا چڑھ کر بولا۔ اس کے انداز پر نہ جانے کیسے انا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی، جس پر وہ اور چڑھ گیا۔ نان سینس! اب گاڑی چلائیں، میں اب ٹھیک ہوں۔ سامنے کسی چیز سے گاڑی دے نہ ماروں۔ یہ تم پاگل اور الو کسی اور کو بنانا، مجھے نہیں۔ یہ تم ذہن نشین کر لو کہ گھر جا کر تمہاری اس حماقت کی تفصیلی رپورٹ میں پھپھو جان کی گوشے گزار کرنے والا ہوں۔ وہ اب تم سے خود ہی نبٹ لیں گی۔ اس کے دھمکی امیز انداز پر بھی وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ولید کو اب انا پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بڑے جارحانہ انداز میں گاڑی آگے بڑھائی۔ یعنی حد ہوتی ہے جذباتیات کی بھی۔ وہ سیدھا اسے الو بے وقوف بنا رہی تھی۔ بڑی تیز رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرتے اس کے تیور بھی بڑے جارحانہ اور دو ٹوک تھے۔ انا نے گھبرا اور سہم کر اس کے انداز اور چہرے کی زاویوں کو دیکھا۔ گاڑی اس قدر سپیڈ میں تھی کہ کئی بار کسی نہ کسی چیز سے ٹکراتے بجی تھی۔ انا ایک دم خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ولی پلیز! کچھ نہ سمجھ آیا تو اس نے اس کے اسٹیئرنگ کو تھامے مضبوط ہاتھ سے پر اپنے نرم و نازک سبک ہاتھوں کو رکھ دیا تھا۔ گاڑی کس سے ٹکرا جائے گی؟ آہستہ! اس نے خفگی اور نخوت سے اس کے ہاتھوں کو جھٹ کر رفتار مزید بڑھائی۔ انا اس کے اس رد عمل پر ششدر سی سیٹ کے دونوں کناروں پر مضبوطی سے تھام کر بیٹھ گئی۔